السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ کل کا دن پاکستان کی سیاست کے اندر بھونچال برپا کر رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نائل کیا گیا، جس کے بعد احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مختلف شہروں کے اندر پروٹیسٹ ہوئے، آگ لگائی گئی، سڑکیں بند کی گئیں اور مار دھاڑ بھی دیکھنے میں آئی، مقدمات کیے جا رہے ہیں لوگوں کے اوپر اس وقت۔ تو یہ سارا معاملہ یہاں تک پہنچا کیسے؟ توشہ خانہ ہے کیا؟ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ انصاف یا ناانصافی تھی؟ اور اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے، اس پہ آج بات کرنی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ توشہ خانہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے 1970s میں قائم ہوا تھا، جس کے تحت جو ریاست کے حکمران ہیں، سربراہان ہیں، ان کو جو گفٹ ملیں گے دنیا بھر سے اپنے بیرونی دوروں کے اوپر، تو وہ اس میں جمع کرانے پڑتے ہیں۔ تو اب اس کے تحت عمران خان صاحب کو کچھ تحائف ملے جو ہر وزیر اعظم کو ملتے ہیں، اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے اوپر بھی توشہ خانہ کا کیس بن چکا ہے، جس میں انہوں نے گاڑیاں خرید لی تھی وہاں سے، جو کہ بائی لا نہیں کر سکتے آپ، کیونکہ کیبنٹ کو انوالو کرنا پڑتا ہے، تو اس کے بغیر انہوں نے کیا۔ تو خیر، عمران خان صاحب پہ الزام یہ لگنا شروع ہوا کہ کوئی گھڑیاں ہیں جو ان کو باہر شہزادوں نے دی تھیں دبئی کے اور محمد بن سلمان نے، انہوں نے وہ جا کر مارکیٹ میں بیچ دیں، وہ انہی کے پاس واپس چلی گئیں، کیونکہ وہ دنیا میں صرف 3-4 گھڑیاں تھیں۔ تو ایک شرمندگی کا ماحول پیدا ہوا کہ پاکستان کے ریاست کے سربراہ کو ایک گھڑی ملی ہے اور انہوں نے جا کے مارکیٹ میں بیچ دی ہے۔ اس کے بعد ایک ریفرنس فائل ہوا جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے فائل کیا، پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کے پاس لے کر گئیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھیجا۔ اس کی بنا کے اوپر کارروائی شروع ہوئی اور عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے 4 تحفے بیچے ہیں اور وہ پیسے میرے پاس ہیں ہی نہیں، کیونکہ میں نے وہ جو بیچا اس کو میں نے بنی گالہ کی سڑک بنوا لی۔ تو ہوا یہ کہ بعد میں فہرست جو تھی وہ لمبی سامنے آئی، تقریباً 112 تحائف بکے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں تسبیحاں، قالین، چھوٹی چھوٹی چیزیں، کفلنگز تک انہوں نے بیچ دی ہے۔ تو اس بیس کے اوپر عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ محفوظ ہوا گزشتہ ماہ، اور اس مہینے اس کا فیصلہ آنا تھا، اور کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا، اور اس میں نااہلی کی ٹرم نہیں بتائی کہ آیا یہ 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 5 سال کے لیے۔ وہ صرف یہ ڈی سیٹنگ کی طرح کا معاملہ ہوتا ہے، جس میں جو آفس آپ ہولڈ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ دوبارہ الیکشن کال ہو جاتا ہے، اور وہی ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفیکیشن عمران خان صاحب کی جو ابھی 6 سیٹیں وہ جیتے ہیں ضمنی انتخابات کے اندر، وہ نوٹیفیکیشن جاری اسی لیے نہیں کیا کہ وہ اب نااہل ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ 2 رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فوجداری مقدمہ قائم کرنے کی ریکمنڈیشن دی ہے، یعنی کہ عدالتوں کے اندر کرمنل آفینس کے اوپر یہ کیس چلایا جائے گا کہ انہوں نے چوری کی ہے اور کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہوئے ہیں۔ تو اگر تو وہ کارروائی چلتی ہے اور ثابت ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کو جیل بھی ہو سکتی ہے 3 سے 5 سال کے درمیان۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ جو نااہلی ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کچھ لوگوں کی رائے میں، جیسے کنور دلشاد صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن، لیکن کچھ قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ کوئی کورٹ نہیں ہے اس طرح کی جو کہ کسی کو نااہل کر دے، اسی لیے یہ نااہلی غیر قانونی نااہلی ہے۔ تو اس بیسس کے اوپر ان کی جو نااہلی ہے یہ اگلے سال کواش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ صرف اس اسمبلی کے چلنے کی مدت تک نااہلی ہے جو کہ اگست میں اگلے سال ختم ہو رہی ہے۔ اسی لیے کوئی بہت بڑی اور بری خبر نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ، نہ انہیں اس پروسیس سے باہر نکالا گیا فی الحال۔ تو تحریک انصاف نے اس فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، پیر کو اس کی سماعت بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بیس پہ ہوتا کیا ہے، لیکن اب 2 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ضرورت کیا تھی کہ 4 کروڑ روپے انہوں نے یہ تحائف بیچ کے کمایا۔ آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ مارکیٹ میں یہ تحفے بیچ کر آ جائیں؟ آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر میں اخلاقی طور پہ بہت برا سمجھتے ہیں لوگ اس کو۔ آپ تو خود یہ کہتے ہیں کہ میں اخلاقی برتری کے اوپر پالیٹکس کرتا ہوں، مورل اتھارٹی ہونی چاہیے ایک سربراہ کے اندر، تو آپ نے تو وہ کھو دی۔ آپ نے یا میں نے کبھی جا کر مارکیٹ میں کسی کو تحفہ جو ملا ہوگا بیچا نہیں ہوگا ہم نے۔ تو یہ بڑی ایک غیر اخلاقی سی حرکت تھی کہ دنیا بھر میں مذاق اڑا کہ جو ریاست کے سربراہ کو چیزیں دی وہ مارکیٹ میں بیچ کے آئے اور اس سے پیسہ جیب میں ڈال لیا۔ تو دوسری چیز یہ کہ انہوں نے وہ پیسہ کیش میں ڈیل کیا، اسی لیے یہ پھنس گئے، کیونکہ الیکشن کمیشن میں ڈکلریشن دینی ہوتی ہے اپنے اثاثوں کی ہر سال، اور انہوں نے 2019-20 کے اثاثوں میں وہ شو ہی نہیں کیا کہ یہ 4 کروڑ میں نے کمایا ہے۔ کیش میں ڈیل کیا، کیش کہیں اور لگا دیا، انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جبکہ قوانین کے مطابق بینکنگ چینل سے یہ پیسے آنے اور جانے چاہیے تھے تاکہ اس کا سورس پتا ہوتا، اور رسیدیں ان کی بیسس پہ خانے بنے ہوتے ہیں، فارم کے اندر کالم بنے ہوتے ہیں، ان کو فل کرنا ہوتا ہے کہ کون کون سے تحائف آپ کو ملے ہیں یہ بھی بتانا پڑتا ہے،
کیونکہ پاکستانی سیاستدان اکثر طائف کی بیس پہ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں کہ مجھے تحفہ ملا ہے. نون لیگ کے بہت لوگوں نے یہ بات پہلے کر رکھی ہے، اور کچھ لوگ گاڑیاں مہنگی مہنگی خرید کے چلاتے ہیں اور کہتے ہیں تحفے میں ملی ہے مجھے. تو اسی لیے تحفوں کا سیکشن بنا ہوا تھا، خان صاحب نے اس کو فل ہی نہیں کیا، تو یہاں سے وہ پھنس گئے. اب بات کریں الیکشن کمیشن کی، تو انہوں نے بھی اوور ری ایکٹ کیا ہے، کیونکہ ایک ایسا لیڈر جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہے اور ایک بڑا ووٹ بینک رکھتا ہے، اس کو آپ وارن کریں، اس کو فائن کریں یا اس کے ایسٹ فریز کریں. آپ نے تو نااہل کرنے کی بات کر دی، فوجداری مقدمات تک بات پہنچ گئی. تو اب یہ کیوں پہنچی؟ یہ اس لیے پہنچی کہ 62-63 صادق اور امین کی جو شک ہے آئین کے اندر، اس کے اوپر ساری بحث بیسٹ کر رہی ہے. اور بہت مرتبہ پہلے ایسا ہوا کہ عمران خان صاحب کو لوگوں نے کہا کہ کیا اس کی بنیاد پہ جو نواز شریف صاحب کو نکالا گیا آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کرتا ہوں، اگر 62-63 میرے خلاف بھی استعمال ہوا تو میں پھر بھی اس کو سپورٹ کروں گا. تو آج کریں سپورٹ پھر. یہ وہ قانون ہے جو کسی پہ بھی لاگو کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. کوئی بھی ہو اس قانون کے نرگے میں پھنس سکتا ہے، کیونکہ صادق اور امین ہونا ایک عام انسان کے لیے ویسے ہی ایک امپاسبل سی بات ہے کہ ہر طرف سے اس کے جو ایسٹس ہیں، اس کے بیانات ہیں، اس کے جو ایکشنز ہیں، وہ سارے کے سارے بالکل پرفیکٹ بیٹھتے ہوں اس morality کی بیس پہ جو لا بنایا ہوا ہے اس کے اوپر. تو اسی لیے اس قانون کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوئی، اور عمران خان صاحب خود اس قانون کو ڈیفینڈ کرتے آئے ہیں. تو اب کرنا یہ چاہیے ان سیاستدانوں کو کہ پہلے بہت زیادتیاں ہوئی ہیں. گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے تو توہین عدالت پہ ان کو نکال دیا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ان کو اس بات پہ نکال دیا کہ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ ڈرا کیوں نہیں کیا آپ نے. انہوں نے کہا پیسے تو میں نے لیے نہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، آپ کا ایک ایسٹ تو تھا نا، آپ نے نہیں شو کیا، آپ فارغ ہیں. بس 2 تہائی اکثریت کے باوجود فارغ کر دیے گئے. اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو ان تینوں سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ آیا اس طرح کے قوانین جو کہ ہمیں سیاست سے نکالنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا یہ وقت نہیں آ گیا کہ ان قوانین کے خلاف ترمیم کر کے ان کو نکالا جائے؟ بالکل آ گیا ہے. تو ایک سیاسی پختگی چاہیے، تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے ہو کے اس طرح کے قوانین کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہاں پر سیاسی استحکام آئے اور معیشت آگے بڑھے اور ملک کی جو سیاسی ساکھ ہے وہ بحال ہو سکے. بہت شکریہ.